السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت، سردی کا موسم تھا، سلطان اپنے خیمے کے باہر جنگ کی تیاری کے لیے سپاہیوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد سلطان تھا جس کی زندگی آدھے سے زیادہ حصہ گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے گزری تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد سلطان تھا جس کی تلوار اتنی تیز چلتی تھی کہ وہ صرف ایک ہی جنگ میں سلطان کا ساتھ دے سکتی تھی۔ بڑے بڑے لوہار اور کاریگروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تلواریں تیار کی تھیں، لیکن کوئی بھی تلوار سلطان کے پاس روک نہیں پاتی تھی۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ اگر اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار کی رفتار جنگ میں لڑتے وقت ناپی جاتی اور اگر وہ تلوار آج کسی لوہے کے جسم پر اس رفتار سے ضرب لگائی جائے تو وہ لوہا بھی دو حصے میں کر سکتا ہے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے خود خاص دھات سے ایک تلوار تیار کی تھی جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مشق کے دوران سپاہیوں کے ساتھ مصروف تھے کہ ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور مصر شہر کے سب سے بڑے تاجر انجوگ کا خط ایلچی لے کر آیا ہے۔ سلطان نے سپاہی کو کہا کہ ایلچی کو اسی وقت میرے پاس لے آؤ۔ جب سلطان نے ایلچی سے خط لے کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ حضور مصر شہر سے باہر پڑوسی ملک کے بازار میں جانے کے لیے ہمیں مصر کی سرحد کے ساتھ ایک بہت بڑا گاؤں ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس گاؤں کا ایک سردار ہے جو ظالم، سفاک اور غیر مسلم ہے۔ پہلے تو ہم اس لالچی سردار کو کچھ لے دے کر وہاں سے اپنا سامان گزار رہے تھے، لیکن جب سے اسے پتہ چلا کہ مصر پر آپ کی سلطنت قائم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے دگنا محصول دیں، پھر ہمیں وہاں سے سامان گزارنے دیا جائے گا، ورنہ ہمیں اپنا سامان واپس لوٹانا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سردار کی طرف خط لکھا، جو روایات کے مطابق ہوگا میں ضرور کروں گا، لیکن یہ تمہارا مطالبہ ناجائز ہے، لہٰذا ہم تمہارے اس مطالبے کو مان نہیں سکتے۔ لیکن سردار جانتا تھا کہ یہ گاؤں تجارت کا سب سے بڑا راستہ ہے، لہٰذا میں جو بھی کہوں گا سلطان کو میری بات ماننا ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عقل مند انسان تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہیں مانے گا، لہذا اس کے گاؤں کو فتح کیے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ لیکن سلطان یہ بھی جانتا تھا کہ وہ سردار بہت ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہے اور کافی چالاک ہے۔ اس کے علاقے کو فتح کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے پہلے کئی بادشاہ اس علاقے پر حملہ کر چکے تھے، لیکن تمام بادشاہ ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اس چھوٹے سے علاقے کو فتح کرنا اتنا مشکل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں گیا اور علی بن سفیان اور اپنے چاند کمانداروں کے ساتھ حکمت عملی تیار کی اور اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی عقل مندی سے اس کے سارے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور اس سردار کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب سلطان نے اس سے خط بھیجا کہ اگر تم اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ سردار بہت مغرور تھا، اس نے سلطان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ سلطان نے بھی محاصرہ کیے رکھا، لیکن اچانک سلطان کو خبر ملی کہ ہمارے لشکر کی پیچھے کی جانب اس علاقے کے ساتھ ایک لگتے جنگل سے سپاہیوں کا ایک دستہ آیا اور حملہ کر کے بھاگ گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور سلطان نے اپنا آدھا لشکر اس جنگل کے محاصرے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اس جنگل کو چاروں طرف سے گھیر کر اس جنگل میں داخل ہو جاؤ اور اس جنگل میں ایک ایک سپاہی کو قیدی بنا لو۔ لیکن حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی جب سلطان کے سپاہیوں نے اس جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ایک بھی سپاہی نظر نہ آیا۔ کمانداروں نے سمجھا کہ شاید وہ بھاگ گئے ہوں گے، لہذا سلطان کے سپاہی دوبارہ آ کر سلطان کے لشکر کے ساتھ مل گئے۔
جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اس علاقے کی طرف بڑھنے لگا تو پھر سے ایک سپاہیوں کا دستہ آیا جو جنگل سے آیا اور پیچھے سے حملہ کر کے پھر بھاگ گیا، اور ایسا 3-4 مرتبہ ہوا اور کمانداروں نے پورے جنگل کو چھان مارا، لیکن ایک سپاہی بھی جنگل میں نظر نہ آیا۔ جب یہ خبر سلطان تک پہنچی کہ ایک سپاہیوں کا دستہ پیچھے سے حملہ کر کے جنگل میں گھس جاتا ہے، لیکن معلوم کرنے پر، کھوج لگانے پر ہمیں جنگل سے ایک سپاہی بھی نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی وہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے اپنے خاص کمانداروں کو بھیجا کہ جا کر جنگل کا ایک ایک چھپا چھان مارو، مجھے لگتا ہے کہ اس جنگل میں کوئی غار یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جہاں سپاہی چھپ جاتے ہیں اور وقت آنے پر دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ کماندار سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گیا اور جنگل کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ حجم کے لحاظ سے جنگل بہت چھوٹا تھا، اس میں نہ ہی کوئی غار تھا، نہ ہی کوئی سرنگ تھی، نہ کوئی اتنی گھاٹی جھاڑیاں تھی کہ اس میں سپاہی چھپ سکیں، اور کماندار واپس لوٹ آیا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس علاقے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو پھر سے اچانک سپاہیوں کے دستے نے سلطان کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور پھر دوبارہ اس جنگل میں بھاگ گئے۔ سلطان سمجھ گیا کہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی تو سلطان نے آدھے لشکر کو وہیں محاصرہ کیے رکھے روکے رکھا اور آدھے لشکر کے ساتھ اس جنگل کا محاصرہ کر لیا، اور سلطان اب آگے تھا اور کماندار اور سپاہی پیچھے تھے۔ سلطان نے پورے جنگل کا چپا چپا چھان مارا۔ جنگل چھوٹا تھا لیکن اس میں ایک سپاہی بھی نظر نہ آیا اور نہ کوئی سراغ ملا۔ سلطان حیران تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا، آخر وہ سپاہی جاتے کہاں ہیں؟ ساتھ ہی میں نہ کوئی پہاڑیاں ہیں، نہ ہی کوئی دوسرا جنگل ہے، نہ ہی کوئی کھیت ہیں، ویران علاقہ ہے، آخر وہ سپاہی کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ یہ سوچ سوچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرف گھومنے لگا کہ اچانک سلطان کی نظر کنویں پر پڑی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں میں کوئی برتن ڈالو اور پینے کے لیے پانی نکالو، کیونکہ سپاہی بھاگ بھاگ کر تھک چکے تھے۔ سپاہیوں نے نیچے ایک برتن ڈالا اور پانی نکال لائے، اور جیسے ہی سلطان نے اپنے منہ پر پانی رکھا تو سلطان سمجھ گیا کہ یہ کنویں کا تازہ پانی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کنویں کا پانی ہوتا تو اس میں سے وہ مہک نہ آتی جو ایک تازے پانی میں سے آتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کنویں میں پانی ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ کنواں ہی نہیں۔ سلطان کو شک پڑ گیا۔ سلطان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کنویں میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان فوراً اس کنویں کے دہانے پر گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنویں کا پانی نکالو۔ اب سپاہی اور تمام کماندار بھی حیران تھے کہ آخر اس کنویں کا پانی کیسے نکلے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا، سپاہی کیسے ٹال سکتے تھے؟ سپاہیوں نے اپنے اپنے طریقے سے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا، اور حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب پانی آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے مکمل پانی ختم ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک لکڑی کے سرے پر ایک کپڑا باندھ کر اس کو آگ لگاؤ۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب سلطان جلتی ہوئی آگ لے کر کنویں کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان کنویں کے نیچے اترا تو دیکھا کہ اس پانی کے نیچے ایک دروازہ موجود تھا۔ سلطان نے اپنے کماندار کو حکم دیا کہ نیچے آ جاؤ۔ اب سلطان نے اس دروازے کو کھولا تو حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی کہ اس کنویں کے نیچے ایک بہت بڑی سرنگ موجود تھی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں یہ ساری بات آ گئی کہ وہ سپاہی کہاں سے آتے تھے اور کہاں غائب ہو جاتے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چاند سپاہی یہاں کنویں کے اوپر کھڑے رہو اور چاند سپاہی نیچے آ جاؤ۔ اب سلطان سرنگ میں آگے آگے اور سپاہی پیچھے پیچھے۔ سلطان چلتا گیا اور سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے، اور وہ سرنگ اس علاقے کے سردار کی حویلی کے دروازے پر جا کر ختم ہوئی۔ چونکہ سلطان کے ساتھ کافی طاقتور سپاہی موجود تھے، سلطان باہر نکلا۔ سرنگ کو دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا، کیونکہ سلطان کو پتہ چل گیا کہ کس طرح سپاہی سرنگ سے آتے تھے اور پیچھے سے حملہ کر کے دوبارہ واپس سرنگ میں چھپ جاتے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حویلی پر حملہ کر دیا اور اسے چند ہی لمحوں میں فتح کر کے سردار کو پکڑ لیا۔ ادھر سے سلطان نے اپنے خاص جاسوس کو بھیجا
کہ جا کر سپاہیوں کو کہو کہ سارے گاؤں کا محاصرہ کرتے کرتے تمام سپاہیوں کو قیدی بنا لو، اور اسی طرح سلطان کا پیغام پہنچتے ہی چند ہی گھنٹوں میں سپاہیوں نے پورے علاقے کو فتح کر کے مرکزی حویلی پر پہنچ گئے۔ تمام سپاہی بڑے حیران ہوئے کہ آخر سلطان حویلی کے مرکز تک کیسے پہنچ گیا، کیونکہ سلطان اس جنگل میں موجود سپاہیوں کو پکڑنے کے لیے گیا تھا۔ اب سلطان کو پوری طرح سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس چھوٹے سے علاقے کو بڑے بڑے بادشاہ فتح کیوں نہیں کر سکے، کیونکہ جب بھی کوئی بادشاہ اس علاقے کا محاصرہ کرتا تو یہ سردار اس سرنگ کے ذریعے پیچھے سے سپاہی حملہ کر کے بھاگ جاتے، اور اسی طرح وہ بار بار کرتے اور حملہ آور خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے، اور بہت کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود وہ سردار کامیاب رہا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کا ٹکر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑا ہے، اور وہ اسی طرح سلطان نے اپنی عقل مندی سے اس کنویں کے پانی کے ذریعے اتنا بڑا علاقہ اتنی آسانی سے فتح کر لیا۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل اور بہترین حکمت عملی سے لڑی جاتی ہے۔ جس بادشاہ کے پاس عقل ہوتی ہے وہ اپنے محل میں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیتے ہیں، لیکن جس بادشاہ کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ خود بھی اگر جنگ میں شامل ہو جائے تو وہ جنگ کو فتح نہیں کر سکتا۔